آج معاشرے کا حال کیا ہے، آج دنیا کا معاملہ کیا بن چکا ہے۔ محرم شریف آتا ہے، محرم شریف میں طرح طرح کی خرافات لوگ کرتے ہیں، محرم شریف میں طرح طرح کے کام لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محرم کسی عام شخصیت کا مہینہ نہیں ہے، اس محرم کو کسی عام انسان سے نسبت نہیں ہے، ارے اس محرم کو تو اس ذات سے نسبت ہے کہ جس ذات کو امام علی مقام کہا جاتا ہے، جس ذات کو امام حسین کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس ذات کو امام علی مقام کہا جاتا ہے۔ ارے جو مسجدیں سلامت ہیں، یہ جو دین سلامت ہے، یہ جو کعبے کا غلاف سلامت ہے، یہ جو قرآن کے پارے سلامت ہیں، یہ مسجدوں سے میناروں کی اذانیں سلامت ہیں، یہ مسجدوں کی صفیں ان پر نمازی سلامت ہیں، یہ جو مسجدوں کے امام سلامت ہیں، یہ صدقہ کسی اور کا نہیں، امام علی مقام کا صدقہ ہے، کربلا والے کا صدقہ ہے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے، تمہاری بھی جان ہے، اگر امام علی مقام نہ ہوتے تو مسجدوں کی اذانیں سلامت نہ ہوتی، مسجدوں کی صفیں سلامت نہ ہوتی، مسجدوں کی میناریں سلامت نہ ہوتے، میرا امام نہ ہوتا تو یہ دین سلامت نہ ہوتا۔ دین کو زندہ کرنے والے کا نام امام حسین ہے، دین کو سہارا دینے والے کا نام امام حسین ہے، مسجدوں کی اذانوں کو سلامت کرنے والے کا نام امام حسین ہے، مسجد کے ائمہ کی رکھوالی کروانے والے کا نام امام حسین ہے۔ اگر امام کربلا نہ جاتے تو دین زندہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جاتے کیسے نہیں؟ جس حسین کو اس کے نانا نے اپنی زلفیں پکڑوائی ہو، جس حسین کو اس کے نانا نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر گھمایا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جب کبھی سواری کی ضرورت پڑتی تھی، عید کا موقع آتا تھا، میرے امام علی مقام کہتے تھے، امام حسن و حسین کہتے تھے، نانا جان لوگ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، لوگ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں، لہذا ہماری سواری کیا ہے، ہم کس پر سواری کریں؟ میرے آقا جو ہے اللہ اکبر کبیرہ جھکتے تھے اور اپنی پیٹھ پر امام علی مقام کو اور امام حسن کو اپنی پیٹھ پر اپنی پشت پر بٹھاتے تھے، اور میرے آقا فرماتے تھے، بیٹا حسین بیٹھ جاؤ، میں ہی تمہاری سواری بن جاؤں گا، بیٹا حسن بن جاؤ، میں ہی تمہاری سواری بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کرنا توجہ، جب میرے آقا امام یہ عرض کرتے تھے، میرے آقا فرماتے تھے میری پشت پر آ جاؤ، اتنے میں امام حسین کہتے تھے، نانا جان لوگوں کی سواریاں ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ان کی لگامیں ہوتی ہیں، نانا جان لوگ جب سواری کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں لگامیں ہوتی ہیں، ہماری لگام کیا ہوگی؟ ہم کس چیز کو لگام بنائیں گے؟ میرے آقا فرماتے تھے، اگر تمہیں لگام ہی پکڑنی ہے تو میری زلفوں کو اپنی لگام بنا لو۔ وہ زلفیں اللہ اکبر کبیرہ جب کھلتی تھی تو ایک ساون سی گھٹا چھا جاتی تھی، وہ زلفیں جب کھلتی تھی تو پورے مدینے میں خوشبو کا انبار لگتا تھا، وہ آقا کی وہ منور خوشبو، منور زلفیں، وہ خوشبودار سرکار کی زلفیں جب کھلتی تھی تو صحابہ خوشبو سے مہک اٹھتے تھے، مدینے کی گلیاں خوشبو سے مہک اٹھتی تھی، مدینے کے بازار خوشبو سے مہک اٹھتے تھے، ان مقدس زلفوں کو امام علی مقام اپنی لگام بنایا کرتے تھے، امام علی مقام اپنی لگام بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہی زلفوں کا صدقہ تھا کہ جب امام حسین کے پاس یزید نے پیغام بھجوایا تھا کہ تم مدینہ چھوڑ دو، امام علی مقام نے کہا تھا مدینہ نہیں چھوڑوں گا، کہا بے ادبی کی جائے گی، بے حرمتی کی جائے گی۔ امام علی مقام نے کہا تھا مدینے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، مدینے کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں اس لیے کہ یہ نانا کا مدینہ ہے، اس نانا کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس مدینے کے اندر اونچی آواز میں بات کرنا گوارا نہ ہو، امام علی مقام اس میں خون خرابہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن جب یزید نے اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے امام اپنے نانا کے کاندھوں پر تھے، امام علی مقام سے میرے آقا نے فرمایا تھا بیٹا حسین تم میری پشت پر ہو، اس کی یاد رکھ لینا، تم میری سواری کر رہے ہو۔ امام علی مقام نے عرض کی تھی نانا جان آج میں آپ کی پشت پر ہوں، آج آپ کے اوپر سوار ہوں، نانا جان ایک وقت آئے گا آپ کا دین میرے کاندھوں پر سوار ہوگا، کعبے کا تقدس میرے کاندھوں پر سوار ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی تلاوت میرے کاندھوں پر سوار ہوگی۔ اے نانا جان اس وقت میں سواری ہوں گا، آپ کا دین سوار ہوگا، لیکن نانا جان آپ نے آج مجھے اپنے اوپر بیٹھایا ہے، اس وقت آپ کا دین سوار ہوگا، نانا قیامت تک آپ کے دین کو زندہ کر کے جاؤں گا، مذہب اسلام کو زندہ کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایسا ہی ہوا جب یزید پلید نے کعبے کے تقدس کو پامال کرنا چاہا، جب یزید پلید نے قرآن کی تلاوت کو مٹانا چاہا، جب یزید پلید نے مدینے کی بے حرمتی کرنی چاہی، جب یزید پلید نے اسلام کو ختم کرنا چاہا، اسلام کے شہزادوں توجہ کرو، جب یزید پلید نے اسلام کو مٹانا چاہا تھا تو اسلام کو بچانے کے لیے کوئی اور نہیں آیا تھا، امام علی مقام آئے تھے، کوئی اور نہیں آیا تھا، علی کا لال آیا تھا، فاطمہ کا شہزادہ آیا تھا، نبی کا نواسا آیا تھا، اس نے آ کر دین کو بچایا، اس نے آ کر دین کو زندہ کیا۔ آج جو دین سلامت ہے وہ اسی کا صدقہ ہے، اور آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں امام علی مقام کا ذکر مٹا دیں گے، آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کے ذکر کو ختم کر دیں
خدا کی یہ ذکر وہ ذکر ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے جہاں جہاں خدا کی خدائی موجود ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفائی موجود ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کے صدقے میں حسین کی حسینیت موجود ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں امام کا ذکر مٹائیں گے، ہم کربلا کا ذکر مٹا دیں گے، امام حسین کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور ظالموں، جس کا ذکر یزید و پلید نہ مٹا پایا ہو، اس کا ذکر تم کیا مٹا پاؤ گے؟ جس کے ذکر کو یزید کتا ختم نہ کر پایا ہو، تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ ارے اس کا ذکر تو یہ ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام حسین کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، امام حسین کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔